امام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں بچوں سے بھی سیکھا کرو. ہمیشہ بڑوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے بڑوں سے سیکھو، علم لو، ادب سیکھو. لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے جد رسول خدا نے کہا کہ کچھ چیزیں بڑوں کو بچوں سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے پاس وہ چیزیں بہتر ہوتی. کہ مولا کیا کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. شب جمعہ ہے نا، شب دعا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ پیغمبر کہتے تھے مانگنا بچوں سے سیکھو. کہ کیسے مانگتے ہیں؟ کہ بڑا آدمی دعا مانگتا ہے پروردگارہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے، ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، 2 مرتبہ، 3-4 مرتبہ دعا کے بعد کہتا ہے پروردگارہ تو سن نہیں رہا، میں اب دعا نہیں مانگوں گا. یہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک چیز حاصل نہ کر لے تب تک مانگتا رہتا ہے. یہاں تک کہ بڑے بھول جاتے ہیں لیکن بچے کو یاد رہتا ہے. ایک بچہ کہتا ہے بابا جان مجھے سائیکل لے دیجئے. باپ کہتا ہے اچھا بیٹا اگلے مہینے کی تاریخ کو فلاں تاریخ کو لے دوں گا. باپ بھول جائے گا، بچے کو یاد رہے گا. کہے گا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا آج آپ مجھے سائیکل لے کے دیں گے. کہ بیٹا اگلے مہینے لے دوں گا. کہ نہیں آپ نے آج کے لیے وعدہ کیا تھا. اتنا ضد کرے گا، لٹے گا، روئے گا، پیٹے گا، سب کچھ کرے گا یہاں تک کہ حاصل نہ کر لے. معصوم فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. جب تک دروازے پہ دستک دیتے رہو گے دروازہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا. یہ مت سوچو کہ مانگنے سے فائدہ نہیں ہے. کہ نہیں، مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرے کیا سیکھو بچوں سے؟ معصوم فرماتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو. یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات بڑوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی خاطر. تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے، اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ختم کر دی. یہاں ماں باپ لڑ رہے ہیں، وہاں بچے دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں. بچے یہاں ناراض ہوتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو. مومن کبھی 3 دن تک ناراضگی نہیں رکھتا. تیسرے فرمایا کیا بچوں سے سیکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. بچے مٹی کا مکان بناتے ہیں، ریت کا مکان بنا لیتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے بچوں واپس آ جاؤ، فوراً مکان گرا کے واپس گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے نہیں امی ہم نے مکان بنا لیا اب ہم اسی میں رہیں گے، یہیں رہیں گے جہاں بنا لیا ہے. کہا خدا کی طرف سے جب کوئی فرشتہ آئے نا یہ مت کہنا ہم نے دنیا میں مکان بنا لیا ہے، فوراً لبیک کہہ کے چل دینا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. کہا اور کیا سیکھیں بچوں سے؟ کہا کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. مائیں نئے کپڑے پہناتی ہیں، کہتی ہیں بچوں زمین پہ مت بیٹھنا، نئے کپڑے پہنے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں اس زمین سے آئے ہو اسی میں لوٹ جاؤ گے. بیٹھنا زمین پہ بچوں سے سیکھو، سوائے ان کے کہ جو بیمار ہوں یا بزرگ ہوں یا سن ان کا زیادہ ہو، لیکن زمین پہ بیٹھنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ یاد رکھو ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے. صرف بچوں ہی سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، پرندوں سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے. مجمع کی اگر توجہ ہوگی تو صرف میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں حتیٰ جانوروں سے سیکھا جا سکتا ہے. غلط چیزیں مت سیکھو، اچھی سی چیزیں سیکھو. کہا یہاں تک کہ ایک مرغا ہے اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کہا ہر نماز پہ جاگنا اس مرغے سے سیکھو، ہمیشہ اذان کے لیے بلند ہو جاتا ہے. کہا جب بھی اسے دانا ملتا ہے اکیلے نہیں کھاتا، دوسرے سب کو اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے، آواز دیتا ہے، سب آ جاتے ہیں. کہا غیرت سیکھو اس سے. کہا نمازوں پہ جاگنا سیکھو، ایثار سیکھو. جانوروں سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں، منفی چیزیں بھی اور مثبت چیزیں بھی. تو انسان کے اندر صفات انسانوں والی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان ہے، جانور نہیں ہے. لیکن جانوروں کی اچھی چیزیں لینی چاہیے. شہد کی مکھی حلال کھاتی ہے، حلال پیدا کرتی ہے، شہد بناتی ہے نا، تو کہا وہ حلال ہی شہد بناتی ہے اور حلال چیزیں کھاتی ہے. کہا کہ یہ شہد کی مکھی سے سیکھو. لیکن کہا کہ عام مکھی سے اس کی صفت مت لینا. کہا کیوں مولا اس میں کیا صفت ہوتی ہے؟ کہا وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، زخم پہ بیٹھتی ہے. کچھ لوگ مکھی صفت ہوتے ہیں، ایک پرچے کے اوپر اگر ایک کالا دھبا لگا دیا جائے، لوگوں سے پوچھیں یہ کیا ہے، سب کہیں گے کالا دھبا. وہ سفید کاغذ کسی کو نظر نہیں آتا. کہ سفید کاغذ کو دیکھو، سفید کاغذ ہے، کالا دھبا نہیں ہے. بہت سے لوگ ساری چیزیں بھلا کے کہتے ہیں نہیں ایک کالا دھبا ہے. کہا مکھی صفت مت بنو، پورا جسم صاف ہوگا، ایک چھوٹا سا زخم ہوگا، مکھی سب کچھ چھوڑ کے اس زخم پہ بیٹھ جائے گی. کہا یہ مکھی صفت ہوتے ہیں جو صرف چھوٹے چھوٹے عیب تلاش کرتے ہیں. کہا عیب تراشی مت کرو، عیب تلاش مت کرو، ہمیشہ لوگوں کی اچھی صفات تلاش کرو. یہ صادق آل محمد کا پیغام ہے. کہا لوگوں کی اچھی چیزیں تلاش کرو، کیونکہ جب انسان کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہے نا تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، باقی ساری اپنے انسان کی طرف ہوتی ہیں.
تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھی صفات تلاش کرو، یہ امام کے ماننے والوں کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اچھی صفات تلاش کرے گا۔